نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن فعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 تا 94۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ رب العزت کے حکم پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں سامری نے سونے کا بچھڑا بنا ڈالا اور پوری قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس تشریف لائے تو قوم سے باز پرس کی کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کی؟ تو قوم نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، کچھ عوامل ایسے پیش آئے کہ ہم چاہنے کے باوجود سفر جاری نہ رکھ سکے اور وعدہ خلافی ہو گئی، اور ان میں سے ایک سبب سامری کا بچھڑا بھی بنا۔ کچھ لوگوں کا گمراہ ہو جانا اور ان کا آگے بڑھنے سے انکار کرنا یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سفر کو جاری نہ رکھ سکے۔ اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام نے جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے۔ اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی سے قبل ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، اور کفر و شرک کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو حکیمانہ طریقہ سے نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، تم نے بچھڑے کو معبود کیسے بنا لیا؟ یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت رحمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ رحیم بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رحیم وہ ذات جو مانگنے پر عطا کرے اور رحمان وہ ذات جو بغیر مانگے عطا فرمائے۔ تو یہاں بتانا مقصود تھا کہ اس خدائے رحمان کو چھوڑ کر تم بچھڑے کی عبادت کرنے لگے جس کی رحمتوں کی بارش تم پر ہر آن ہو رہی ہے۔ تو یہ کتنی زیادتی کی بات ہے جو تمہاری سب سے ہوئی۔ آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا فَاتَّبِعُونِي، تم میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میری بات مانو اور بچھڑے کی پوجا نہ کرو۔ نبی اللہ کی طرف سے مأمور ہوتے ہیں اور اس لیے نبی کا اتباع فرض ہوتا ہے۔ نبی کے اتباع سے ہی اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہر نبی کا اتباع چونکہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا جانشین بنا کر گئے ہیں، ان کی غیر حاضری میں میری اطاعت کرنا تم پر فرض ہے۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، میرے بعد میری قوم میں میری خلافت کا حق ادا کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ تو اسی فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو شرک کی نجاست سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی،
مگر قوم نے آپ کی بات پر کان نہ دھرا، بلکہ کہنے لگے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے بلکہ اسی شرک پر جمے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ قوم نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس نہیں آ جاتے ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے نظریے پر قائم رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو طور پر چلے گئے تھے ذرا جلدی میں، اور قوم نے پیچھے جانا تھا۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ہم نے تو آگے سفر جاری رکھنا ہے، آگے چلنا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور وہ آگے چلے گئے، ہم نے پیچھے جانا ہے، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئیں، اب ہم آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اور باقی مؤمنین بھی مجبور ہو گئے اور کوہ طور کی طرف پیش قدمی رک گئی۔ قرآن حکیم نے جو واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بچھڑے کی پوجا کا جو فتنہ تھا وہ سامری نے شروع کیا تھا، جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، جو پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ لیکن موجودہ جو بائبل اس وقت موجود ہے اس میں تورات میں جو بات لکھی ہوئی ہے چونکہ تحریف ہو چکی ہے، اصل کتاب اس وقت موجود نہیں ہے، تو تحریف کرتے ہوئے انہوں نے بچڑا بنانے کے عمل کو اور اسے معبود بنانے کے عمل کو سامری کے بجائے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین ملتی ہے ان کتابوں کے اندر، اس لیے کہیں پر اگر ایسی روایت آئے بھی تو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے کہنے پر گھر میں بت رکھے اور اس طرح بت پرستی کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور صاحب صحیفہ رسول ہیں، آپ سے بت پرستی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ وہ تحریفات ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں میں کی گئی ہیں۔ قرآن حکیم صراحت کے ساتھ ایسی باتوں کی تردید کرتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے خرافات سے اور بیہودہ باتوں سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ سامری نے جو بچڑا بنایا ہوا ہے لوگ اس کے گرد جمع ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے تو کوئی اس کے آگے جھک رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے مناجات کر رہا ہے۔ تو ان حالات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سرزنش کی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید بھائی نے جانشینی کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا جبکہ تم نے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ تتبعن کہ تم میرے پیچھے کیوں نہ آئے؟ جب تم نے دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو رہی ہے تو تم نے فوراً آ کر مجھے خبردار کیوں نہ کیا؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں لوگوں کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، مگر یہاں تو شرک جیسا سب سے بڑا جرم ہو رہا ہے، اتنا بڑا فساد برپا ہے، تو تم نے اسے کیوں کر برداشت کیا اور میرے پاس کیوں نہ آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے، حالانکہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام چند سال بڑے تھے، مگر مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلند تھا۔ وہ جس طرح ایک مقولہ ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، کہ بڑائی اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ عمر سے۔
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی جیسا معاملہ کیا اور ہارون علیہ السلام نے چھوٹے بھائی جیسا ادب ملحوظ رکھا۔ غصہ اگر دنیاوی معاملات میں ہو تو پھر تو برا ہے، اور اگر دین کے لیے ہو تو وہ اچھی صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کسی دینی امر کی خلاف ورزی آپ کے سامنے کی جاتی تو سخت غصہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی غیرت دینی کی وجہ سے تھا، اس لیے محمود تھا، پسندیدہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جلالی طبیعت کی بنا پر انہیں اپنے بھائی پر اس قدر غصہ آیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر یجرہ الیہ سورۃ اعراف میں آتا ہے، اپنی طرف کھینچا۔ اس سرزنش کے جواب میں قال ہارون علیہ السلام نے فرمایا یبن اے میری ماں کے بیٹے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپس میں حقیقی بھائی ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کی بجائے ماں کے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا، اور وہ اس لیے کہ ماں کے اندر جذبہ شفقت زیادہ ہوتا ہے، تاکہ ان کے اندر بھی جذبہ رحم کا اور شفقت کا پیدا ہو اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ پھر کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، بھائی میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑو، یعنی مجھ پر سختی نہ کرو، بلکہ اس معاملہ میں میرا عذر بھی تو آپ سن لینا کہ میں آپ کے پیچھے کیوں نہ چلا آیا۔ کہنے لگے میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بے شک یہ قوم تو مجھے کمزور سمجھتے ہوئے قتل کرنے کی درپے تھی۔ فلا تشمت بی الاعداء سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ آپ میری سرزنش کر کے دشمنوں کو خوش نہ کریں، یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، لہٰذا آپ میری معذرت پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور اس کے بعد کوئی کارروائی کریں۔ میں آپ کے پیچھے اس وجہ سے نہیں آیا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ آپ یوں نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر میں قوم کی شکایت لے کر آپ کے پاس آتا تو کچھ لوگ میری حمایت کرتے اور کچھ لوگ مشرکوں کا ساتھ دیتے، تو اس طرح قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ تو ان کو اکٹھا رکھنے کے خیال سے آپ کے پاس نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہ کہہ دیتے وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي کہ تم نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، یعنی بغیر اجازت کے کیوں آ گئے ہو قوم کو چھوڑ کر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہاں پر اس معاملہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اجتہادات مختلف تھے۔ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ انہیں قوم کے درمیان رہ کر ہی ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں ان سے الگ ہو گیا تو شاید پھر قوم کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ جب قوم اس قدر بےہودگی پر کمر بستہ ہو گئی تھی تو ہارون علیہ السلام کو ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے تفرقہ بازی کو پسند نہ کیا اور اس لیے ان کے درمیان رہے اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کی۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، مگر انہوں نے اپنے بھائی کی اس قدر تذلیل کیوں کی کہ انہیں سر اور داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹا؟ یہ تو بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے اور جس کی توقع اللہ کے نبی سے نہیں کی جا سکتی۔ گناہ کا اصول آپ کو یاد ہوگا، پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ گناہ کا ارتکاب نیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر ارادہ نہ ہو تو پھر یہ گناہ نہیں بلکہ خطا یا نسیان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا یہ ان کی ناراضگی اللہ کی خاطر تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہارون علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے قوم بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ تو جو ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتی۔ اور اس طرح کی صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی پیش آ چکی۔
آپ کو یاد ہوگا واقعہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت یا ارادہ قتل کا نہیں تھا، بلکہ اسرائیلی کو ظلم سے نجات دلانے کا تھا۔ حالانکہ قتل کرنا ظاہری طور پر سخت گناہ کا کام ہے، مگر وہاں پر حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ آپ نے ارادتاً قتل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اس قسم کے حالات سے گزرنا پڑا۔ 29 سال تک وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، وعظ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی قوم راہ راست پر نہ آئی تو سورۃ انبیاء میں ہے اذ ذهب مغاضبا، تو غصے میں آ کر قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کا یہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے تھا، کہ قوم کو سمجھاتے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے، مگر ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں، اور یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، مگر ان کی اس لغزش کو بھی گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی کو سرزنش کرنا بھی گناہ کی بات نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا، اور اگر بھائی پر ناراض ہوئے تھے تو وہ ناراضگی بھی اللہ رب العزت کی خاطر تھی۔ اور پھر جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کر دیا، تفصیل سے بات بتا دی، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے معافی کی درخواست پیش کر دی۔ سورۃ اعراف میں ہے، عرض کیا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ سامری نے بچڑا بنایا تو بچڑے کے منہ سے آواز نکلنے لگی، تو وہ آواز کس چیز کی تھی اور آواز کیوں نکلتی تھی اس سونے کے بنے ہوئے بچڑے سے، تو انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔